وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. سورہ الحشر کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ اعمال کر رہے ہو اللہ ان اعمال سے بخوبی واقف. یہ ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا. اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار بن جانے کا مطلب ہے اللہ کے فرائض مکمل ادا کرو، اللہ کے منع کردہ جو کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور رک جاؤ. یہی تقوی. اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہماری اس آج کی جو محفل ہے انشاءاللہ یہ ایک بابرکت مجلس ہے جس میں ہم قرآن و حدیث بیان کریں گے اور سنیں گے. اس میں جو موضوع میرے ذہن میں آیا کہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے وہ موضوع انہی لفظوں سے لیا گیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان یہ دیکھے، چیک کرے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. ان لفظوں میں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہم میں سے اکثر لوگ اس کا شکار ہے. اللہ نے اس غلط فہمی سے ہم سب کو نکالا ہے. بے دھیانی میں شاید ہم اس اللہ کے پیغام پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. تو آج کی اس محفل میں چند باتیں کی جائیں گی صرف اس پیغام کے متعلق کہ اللہ کے اس پیغام پر ہم غور کریں. اللہ نے فرمایا ہر انسان دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ زندگی میں دنیا میں انسان اپنی آخرت کا جائزہ لے سکتا ہے. زندگی میں ہی انسان مرنے سے پہلے
آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ آیا یہ اللہ اس سے راضی ہے؟ نیک بندوں میں، اہل جنت میں اس کا شمار ہوگا، یا ناکام لوگوں میں جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے؟ یہ دنیا میں اپنا تجزیہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہو۔ ہر کوئی انسان جو چاہے کرتا رہے اور وہ اللہ پہ چھوڑ دے کے دیکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے، شیطان نے ہمیں جس غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ جو آئے کرتے رہو، جو نفسانی خواہش سامنے آئے وہ تسکین حاصل کرتے رہو۔ گناہ کا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کو تم فوراً حاصل کر لو۔ نیکیاں ہیں نہیں ہیں، گناہوں سے زندگی بھر دی ہے، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جائے گا۔ یہ تو قیامت کے دن اللہ فیصلے کرے گا۔ ہم کہتے ہیں ابھی دنیا میں کسی کو کیا پتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، حتمی طور پہ کوئی انسان کتنا ہی نیک ہو، وہ اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کوئی گناہ نہیں کرتا بالفرض، اللہ کے سارے فرائض پورے کرتا ہے، حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے، پھر بھی وہ کہے کہ میں پکا جنتی ہوں، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اس کی اجازت ہی نہیں۔ اور یہ بھی اجازت نہیں کسی گنہگار کے بارے میں یہ فتویٰ لگائے کہ یہ جہنم میں جائے گا، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سود کھا رہا ہے، رشوت کر رہا ہے، یا رشوت کے معاملات کر رہا ہے، باقی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں اسے جہنمی کہے۔ یہ حتمی فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ لیکن یہ جو آیت میں نے سورہ الحشر کی پڑھی، اس میں بھی اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ حتمی فیصلے تو ہوں گے، لیکن دنیا میں تم اپنا معاملہ چیک کر سکتے ہو۔ تم اپنا معاملہ چیک کر سکتے ہو، جس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جب تمہیں اندازہ ہو جائے گا، اپنے آپ پر کنٹرول کر کے تم نیک لوگوں کی طرف آ سکتے ہو۔ اگر تم اپنے معاملہ دیکھ رہے ہو کہ الٹی جانب، یعنی جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے تھمایا جائے گا، بائیں جانب والے لوگوں میں ان کا راستہ ہم نے لیا ہوا ہے، نہ اللہ کے فرائض ہیں، نہ دین کا پتہ ہے، اور نہ ہی ہم گناہوں سے بچتے ہیں، آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں جو آئے کرتے رہیں، کاروبار میں جو آیا ہم کرتے رہتے ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ انسان اپنی دنیا میں بھی خود کو چیک کر سکتا ہے۔ اسی موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس میں ہم دنیا میں اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے آپ پر کنٹرول کریں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر کوئی آدمی چیک کرے کہ اس کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہی موضوع، یہی بات اللہ نے سورہ قیامہ میں بیان فرمائی۔ سورہ القیامہ میں اللہ نے یہی بات بیان فرمائی جو سورہ حشر کی یہ آیت آپ نے سنی کہ ہر انسان چیک کرے، بلکہ سورہ قیامہ کے اندر تو اللہ نے واضح طور پہ بیان فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ قیامت کے دن انسان کو اس کی ایک ایک عمل کے بارے میں خبر دی جائے گی، کیا کچھ نیکیاں اور گناہ اس نے آگے بھیجے ہیں اور کتنے معاملات کو پیچھے چھوڑ کے آئے۔ اللہ کے فرشتے جو حساب لکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ایک ایک ذرہ ذرہ معاملہ بھی اس کا عمل اس کے سامنے لایا جائے گا قیامت کے دن۔ لیکن اس سے اگلی آیت پتہ ہے کیا ہے؟ بڑی عجیب آیت، اس کا تعلق ہمارے اسی موضوع کے ساتھ ہے۔ فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیر، بات ہی ختم۔ اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے انسان اپنے آپ سے بخوبی واقف۔ قیامت کے دن تو میں فیصلے کروں گا، اس کا ایک ایک عمل سامنے لاؤں گا کہ ساری نیکیاں سامنے آ جائیں گی، اس کے گناہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ ابھی دنیا میں اچھی طرح یہ اپنے آپ سے واقف ہے
کہ گناہوں کے راستے پہ چل رہا ہے یا نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کو خوب پتہ ہے، یہ تو اللہ نے اعلان کر دی، بل الانسان علی نفسہ بصیر، خوب اس کو معلوم کہ یہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ تو لہذا یہ ہے اپنے آپ کو غفلت میں ڈالنا، جان چھڑانا۔ اچانک قیامت کے دن جمع ہوں گے، پھر ایسا نہیں ہے کہ زوردار دھماکہ ہوگا اور آدھے لوگ جنتی ہو جائیں گے، آدھے لوگ ایسے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھ جو لے کے جا رہے ہیں معاملات بھی وہی ہوں۔ جو انسان بیج پھینکتا ہے فصل بھی وہی کیا ہے کاٹے گا، ایسا تو نہیں ہے کانٹوں کا بیج پھینکے اور اس کو پھول اور بہاریں اور پھل فروٹ کھاتا رہے، نہیں، جو بیج بوتا ہے فصلیں بھی اسی قسم کی کاٹی جائیں۔ یہ تو دنیاوی اصول ہے، دنیا میں اپنے ساتھ جو جو اعمال لے کے جا رہا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ وہی معاملات کرے گا۔ اس کے متعلق اگر ہم مزید کچھ واقعات پر غور کریں، نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں بنی اسرائیل کے واقعات، یہ معاملہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ ایک معروف، انتہائی معروف واقعہ، جریج، بنی اسرائیل کا وہ نیک آدمی جس کو اس کی ماں بلانے آئی تھی۔ کئی مرتبہ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے، مختلف زاویوں سے سنا ہے، آج اس زاویے سے اسی واقعے پر غور کرتے ہیں۔ جریج کا جو پورا معاملہ ہوا، بڑا عبادت گزار تھا، علیحدہ عبادت کے لیے اپنا چبوترا بنایا ہوا، علاقے گاؤں سے باہر، آبادی سے باہر، یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ایک بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک دن ماں کو کام ہوا، بلانے آئی، عبادت گزار تھا لیکن اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ نفلی نماز ہے، ماں کا حق ہے، وہ بلانے آئی ایک مرتبہ، نماز کی وجہ سے نماز توڑی نہیں اور ماں کے بلاوے پر نہیں گیا۔ نفلی نماز تھی، مسئلہ یہ تھا شرعی، اسے نماز چھوڑ کے ماں کے بلاوے پہ جانا چاہیے۔ وہ ماں دوسری مرتبہ آئی ہے، تیسری مرتبہ، بڑا عبادت گزار، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے سجدے اور کافی دیر تک عبادت میں مصروف رہنے والا جڑے۔ علماء جو اہل علم گزرے محدثین، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں اور ایک ایک لفظ سے کئی مسائل نکالتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ بڑا نیک تھا لیکن علم میں کمزور تھا، عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر بھی عبادت کی جائے تو انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے، جس طرح جریج نے ٹھوکر کھائی، پریشان ہوا، ماں بالآخر تنگ آ کر بد دعا لے کر گئی، اللہم لا تمتہ حتی یوری الی وجہ المومسات، زندگی میں کسی بدکارہ کا چہرہ ضرور دیکھے، یہ بد دعا دی۔ ماں تو ماں ہے نا۔ میں نے عرض کی کہ محدثین جو گزرے ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث ایک ایک لفظ کی وضاحت کی ہے، کوئی لفظ چھوڑا نہیں، وہ کہتے ہیں ماں نے یہ بد دعا دی کسی بدکارہ کا چہرہ دیکھے، یہ بد دعا نہیں دی معاذ اللہ کہ بدکارہ کے ساتھ سوئے، زنا کرے، نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو عادی مجرم ہے زنا کے، مرد ہو یا عورت، ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھنا بھی عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے چہروں پر پھٹکار برساتا رہتا ہے، جو عادی ہو زنا کے، مرد ہو یا عورت، ان کا انجام آخرت میں تو خراب ہے، دنیا میں اللہ ان کے چہروں سے نورانیت، معصومیت، انسانی شرف کھینچ لیتا ہے۔ جو نکاح کے پاکیزہ رشتے کے علاوہ غیر مرد غیر عورت آپس میں ملتے رہے اور توبہ بھی نہ کریں، عادی ہوں، ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین رزق بھی تنگ کر دیتا ہے، اللہ ان سے عزت بھی چھین لیتا ہے، اور یہ مجرب بھی ہے۔ شارحین نے لکھا ہے جو عادی مجرم ہوتا ہے، اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ دنیا میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے، باہر بھی، دوست و احباب میں بھی، حتیٰ کہ ایسے بدبخت کو اللہ اس کے گھر میں بھی ذلیل کرتا ہے جو عادی مجرم ہے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ بڑا مہربان۔ چہرہ دیکھنا بھی عذاب، چہرہ ضرور دیکھے کسی بدکارہ کا، ماں کی بد دعا پوری مکمل، اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ والدین کو چاہیے
کہ اولاد پہ کتنی بھی ناراضگی ہو بد دعا کے الفاظ نہ کریں۔ والدین کی دعا بد دعا دونوں یکدم اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہم جب جب اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے آپ کو ہم باؤنڈ کریں اپنے لیے، نماز میں، سجدے میں، اتحیات میں، اس کے علاوہ ہاتھ اٹھا کر جب جب دعائیں کریں اپنے والدین کو ضرور شامل کریں، اپنی اولاد کو ضرور شامل کریں۔ ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ہم اپنے والدین اور اولاد کے لیے دعا نہ مانگیں، کوئی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے ہر دعا میں، والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، دونوں صورتوں میں، اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، ان کے لیے جائز حلال دنیا کے لیے بھی، ان کی دینداری کے لیے بھی، دینی اصلاح کے لیے بھی، جب بھی اپنے لیے دعائیں کریں یہ دعا ضرور کیا کریں۔ اور کتنی بھی وہ حرکتیں کریں، شرارتیں کریں، نافرمان ہو بظاہر، تنگ کرتے رہیں، ان کے لیے نرم لہجہ اختیار کریں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور نرمی سے پیش آتے رہیں، سخت الفاظ بد دعاؤں کے کبھی نہ نکالیں۔ دعا بد دعا دونوں یکدم قبول ہوتے، اللہ نے قبول فرما دی۔ بدکارہ نے آزمایا، نیکی کتنی بڑی تھی، بدکار آئی اپنے آپ کو پیش کر دیا، اتنا نیک تھا، فوراً اسے دھتکار دیا، بھگا دیا دروازے سے۔ اب تیش میں آ کے یہ طے کر لیا جس نے میری یہ دعوت قبول نہیں کی، ٹھکرا دی، میں اس کو ذلیل کر کے رہوں۔ وہاں کسی اور چرواہے کے پاس گئی تو بے دین آدمی تھا، اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا، خود جب اسے موقع دیا تو اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی، حمل بھی ٹھہرا، بچہ ہوا، تو پھر اب اس کو موقع ملا جریج کو بدنام کرنے کے لیے، الزام لگایا بچہ جریج کا۔ وہ چبوترا جس میں عبادت کرتا تھا، لوگ علاقے کے لوگ جو اس کو بڑا نیک جانتے تھے، واقعی نیک بھی تھا، ان کی ہاں بڑا نیک عابد، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، ہر وقت اپنی عبادت پہ لگا رہتا ہے۔ یاد رہے یہ گوشہ نشینی، تنہائی، بعض ادیان میں اس کی اجازت تھی، ہمارے دین میں گوشہ نشینی اور اپنے گھر بار بچوں کو چھوڑ کے جا کے تنہائی کو نہ پکڑنا، یہ ہمارے دین میں نہیں۔ اور یہ گوشہ نشینی کی بھی خاص صورتیں ہیں، وگرنہ انسان کو اللہ نے پابند کیا ہے، جہاں اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں وہاں اولاد کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، دوست و احباب کو بھی ٹائم دینا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، یہ دنیاوی مشاغل کو بھی دیکھنا ہے، یہ ہمارا دین اسلام۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو لوگ آ گئے، آتے ساتھ اس کو گھسیٹا، حدیث میں الفاظ ہے اس کو مارا پیٹا بھی، بیچارے کو گھسیٹا ہے باقاعدہ، اس کو باہر نکالنے کے بعد اس کا چبوترا گرا دیا۔ کیا مسئلہ ہے بتایا گیا، تو خود کو بڑا نیک سمجھتا ہے، ہم بھی تمہیں بڑا نیک سمجھتے تھے، یہ کیا کارنامہ تم نے کر دیا، بچہ تمہارا ہے، زنا کیا ہے، یہ الزام لوگ ہیں۔ فوراً سمجھ گیا وہ مصیبت آ گئی جو ماں نے بد دعا کی تھی۔ علم کی اہمیت دیکھے، میں عرض کر چکا ہوں، علم، جانکاری، علم کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے تعلق ہو، بچپن سے ہی مدارس سے تعلق ہو، اپنی اولاد کو علم سے اس طرح جوڑ سکتے ہیں۔ ہماری عمر اگر بڑی ہے یا ہم کسی وجہ سے مدارس میں بیٹھ کے علماء سے سبق حاصل نہیں کر سکتے، کم از کم ہر مسئلے میں اہل علم سے رابطہ ضرور کریں۔ اہل علم وہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جو مستند علماء ہیں، ایک دو کتابیں پڑھ کے لوگوں میں شہرت کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں عربی کا ترجمہ نہیں آتا، ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، صرف شہرت کے لیے اسکالر بن گئے، لوگوں نے انہیں اچھالا اور ہم اسی کو یہ عالم سمجھ لیں، یہ ہماری غلطی۔ جو علماء وحی ہے، توحید و سنت کے وارثین، انہی علماء کو اپنا پیشوا بنائے، انہی سے معلومات حاصل کرتے رہے، یہ تعلق بنے گا اس طرح علم سے۔ فوراً کہا کہ اس بچے کو لاؤ، بچے کو لایا گیا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اتنا پیارا عمل، اللہ نے بھی فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کر کے نمازیں پڑھ کے، اللہ کے فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت کرو، اللہ تمہیں مسائل سے نکالے گا۔ یہ بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے، نماز نفل پڑھو، اللہ کو راضی کرو۔ عبادات میں اللہ کو سب سے جو محبوب عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے۔
2 رکعت. ہم پریشان ہوتے ہیں، کاروباری معاملات میں پریشان، گھریلو معاملات میں پریشان، اولاد میں بیماری ہے، خود بیمار ہے، دوائی کا خرچہ نہیں، مقروض ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے کئی مسائل میں پریشان. پریشانیوں کا حل تو نماز میں ہے. نفل نماز تو دور کی بات ہے، ہم فرض بھی ادا نہیں کرتے. شکایتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. اللہ نے تو پریشانیوں کا حل بتایا ہوا ہے، ہم خود ان دروازوں پر جاتے ہی نہیں ہیں. جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، یہ امید تھی اللہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. ہمارا موضوع ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جڑتا ہے اس موضوع کے ساتھ. بچے کی ناف پر انگلی رکھی، بچے سے پوچھا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، یعنی کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. بچے نے بتا دیا، چرواہے کا نام لے لیا. لوگ ششدر رہ گئے، جریج کی یہ کرامت دیکھی حیران رہ گئے، کتنا نیک بندہ پہنچا ہوا ہے، اللہ نے اس کو کتنی عزتیں دی. اس قدر پریشان ہوئے، نادم ہوئے وہ سارے لوگ، معافیاں مانگ لی، اس کو مارا پیٹا گھسیٹا، اور جو چبوترا ڈھا دیا تھا لوگوں نے کہا ہم اس کا کفارہ یہ دیتے ہیں، جو تمہارا چبوترا تھا نا چھوٹی سی کوٹڑی، ہم اس کو سونے کا تمہیں بنا کر دیتے. یعنی اتنا اس کا مقام ہے. جس نے چھوٹے بچے نے گفتگو کی، ابھی پیدا ہوا چھوٹا بچہ، اس نے بتایا اپنے باپ کا نام بتا دیا، ابھی پیدا ہو، اتنی اس کی کرامت. اس نے کہا میں کیا کروں گا سونے کے چبوترے کو. نیک تھا، تقویٰ پرہیزگاری تھی، مجھے جیسا میرا چبوترا تھا وہی بنا کے دو، میرے لیے کافی ہے. اسی طرح کا بنا کے دے دیا گیا. اچھا نیکی کتنی بڑی. 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ عرش کا سایہ دے گا. ایک وہ آدمی جس کو کوئی خاتون برائی کی دعوت دے، یہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جریج نے اس میں عمل کیا. اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے، لیکن ماں کی بددعا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. یہ والدین کا مقام بھی اولاد اور نوجوان سمجھ لیں. کتنے بھی آپ عابد بن جائیں، نیک بن جائیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ دیکھتا ہے. اللہ جب تک راضی نہیں ہوگا، جب تک ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں. تیز گفتگو اور انہیں ڈانٹنا اور ان کی بات سننے کے بعد فوراً نگلیٹ کر دینا، منہ موڑ دینا یا سنی انسنی کر دینا، ان کے مقابلے میں زور زور سے آوازیں نکالنا، یہ ساری بے ادبی ہے والدین کے ساتھ، جن کے سامنے اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہ کہو. تو زور سے آواز، ہمیں کیا طاقت ہے کہ والدین کے سامنے زور سے آوازیں نکالیں. یہ مقام ہے والدین کا. اتنا نیک تھا، والدہ کی بددعا نے پیچھا نہیں چھوڑا. بچہ بات کرے گا، جریج پیغمبر تو نہیں تھا نا، کس چیز کا احساس تھا؟ یہ جانتا تھا میں نے یہ گناہ نہیں کیا، غلطی ہوئی ہے، والدہ کے بلانے پر گیا نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ میرا ایسا تعلق ہے، اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا. بچے نے گفتگو کی. یہ ہے ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق. جریج کو اندازہ تھا، اللہ کی ذات میں امید تھی، کیوں؟ گناہ نہیں کیا تھا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا. ہمارا بھی جب رب کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو، معاملات میں پریشان ہو، اللہ سے بھی وہی امید رکھیں گے جیسا کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. اندازہ تھا، احساس تھا جریج کہ میرا معاملہ اللہ کے ہاں کیا ہے، بالکل یقین تھا. اور پھر بچے نے بھی گفتگو کی. ہر انسان کو اندازہ ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو خوب پتہ ہے، اچھی طرح واقف ہے اپنے آپ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، نیک لوگوں کے راستوں پہ چل رہا ہے یا بد لوگوں کے راستے پہ چل رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کہ دیکھا جائے گا، ابھی جو آئے کرتے رہے. ابھی اللہ نے تمہیں خود تجزیہ کرنے کا بول دیا ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں صحابی رسول ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے. ان کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے. لیکن زندگی میں ایک مرتبہ ایسے ہوا، ان کی بہن کی کسی اور خاتون کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور بہن نے اس خاتون کا دانت توڑ دیا. نبی علیہ السلام کے پاس اس خاتون کے رشتہ دار پہنچ گئے کہ انس کی بہن ربیع نے ہماری اس بچی کا دانت توڑ دیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے. دانت کا بدلہ دانت. اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہے اور قصاص اللہ کا حکم ہے. انس بن نضر کو بلایا، انس تمہاری بہن نے یہ جرم کیا ہے،
لہذا جو بچی جس کا دانت ٹوٹا ہے اس کے رشتہ دار بدد ہیں، ہمیں قصاص چاہیے۔ انس بن نضر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیع، میری بہن ربیع کے دانت توڑا جائے گا قصاص میں؟ واللہ لا تکسر ثنیۃها، میں اللہ تعالیٰ کو کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ سچے مخلص صحابی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ الفاظ ہے۔ پتہ ہے ان الفاظ میں معنویت کیا تھی؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلے کا انکار نہیں تھا کہ نہیں دانت نہیں توڑا جائے گا، بھلے آپ فیصلہ سنائیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین میری لاج رکھے گا، ہماری لاج رکھے گا۔ اللہ کے نبی آپ بھی دیکھیں گے کہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، آپ تو اس طرح بول رہے ہیں لیکن اللہ کی شریعت ہے قصاص، کہ قصاص تو اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ انس اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا کے گھر چلے گئے۔ شام کے وقت انس کو بلایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ کی، فرمایا انس اللہ نے تیرے قسم کی لاج رکھ دی۔ وہ لوگ جو بضد تھے کہ ہم قصاص لیں گے، اس بچی کا دانت توڑا جائے گا، وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے، اللہ نے تیری بات رکھ دی۔ پھر فرمایا اس موقع پر اللہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس زمین پر اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں اگر وہ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی قسم اٹھا لیں، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے لوگوں کے دل بھی پھیر دیتا ہے۔ ان میں سے انس بن نضر بھی تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ رب کے ساتھ تعلق، ان کا تعلق، ان کی عبادتیں، ان کی شہادت، انس بن نضر کا اخلاص، تو دیکھیں تو صحیح ان کی قربانیاں۔ یہی انس بن نضر ہے، شہادت سے پہلے غزوہ احد کی طرف جا رہے تھے، جبل احد کی طرف، فرمایا مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نیک لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشبو آتی ہے، ہاں یہ خوشبو ناک میں نہیں دل کو محسوس ہوتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جاتے ہیں، لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اللہ پھر ان کے بارے میں قرآن بھی اتارتا ہے۔ یہ جو قسم اٹھائی رب کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کو جب میں نے ناراض نہیں کیا، اللہ کے شرعی حدود کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے، نہ اللہ کے حقوق پر کبھی میں نے کمی کی ہے، نہ میرے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد، نہ میں نے کبھی اس پر ڈاکہ ڈالا ہے، نہ کبھی کسی پر ظلم کیا ہے، نہ کسی کا قرض کھایا ہے، نہ کسی کی غیبت کی ہے۔ جب انسان واقف ہوتا ہے نا اپنی زندگی سے، اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے، وہی حق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو گواہ بنا کے قسم اٹھائیں، پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ ایسے بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں، ہم بھی اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے بن جائیں۔ انس بن نضر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہذا اس دنیا میں ہر انسان اپنا تجزیہ کر سکتا ہے کہ اس کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ آئیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں مدینے میں منافق ظاہر ہوئے، منافق ظاہر ہوئے تھے مدینے میں۔ اب کچھ ظاہر ہوئے، کچھ چھپے ہوئے تھے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون کون سے لوگ ہیں اس ٹولے میں جو عبداللہ بن ابی کے ہم نوا ہیں۔ ہم چیک کرتے تھے، ان کو پہچانتے تھے نمازوں کے ذریعے۔ یہ بات سنیے گا، یہی ہمارا موضوع ہے، اسی پر ہی میں گفتگو کروں گا، اور پھر ہم تجزیہ کریں گے اپنا بھی اور لوگوں کا بھی۔ اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ کی ذات میں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ مومن کے لیے لازم ہے زندگی میں مرتے وقت تک اللہ کی رحمتوں میں امید رکھتا ہوا ہے، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اور دوسرا پہلو اللہ کے عذابوں سے بھی ڈرتا رہے، پکا خود کو جنتی بھی نہ سمجھے، عذابوں سے بھی ڈرتا رہے۔ ان دونوں کیفیت کے درمیان زندگی گزارنی، اسی کیفیت میں موت آ جائے وہ بڑا خوش نصیب۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے پھر ہم انہیں کیسے پہچانتے تھے؟ نمازوں کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ وہ اکثر لوگ عشاء میں غائب، فجر میں غائب۔ یہ ہماری اصلاح کے لیے جامع ترمذی کی روایت جو عبداللہ بن مسعود کا تجزیہ ہے، بڑا بہترین تجزیہ ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ ان دروس کا جو مقصد ہوتا ہے، آج کی مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں، آپ احباب جو مسجد کے نمازی ہیں، کچھ احباب کچھ فاصلوں سے بھی ہیں درس سننے کے لیے، بیان کرنے والا بھی سننے والے، یہ نظریہ ہونا چاہیے کوئی دین کیا جو علم سنیں گے اس کے مطابق کوئی زندگی گزاریں، اصلاح کریں گے، تبدیلی لائیں گے، گھر والوں کو جا کر بتائیں گے کہ یہ معاملات ہیں۔ سننے کے بعد، علم میں اضافے کے بعد اللہ کی حجت مزید قائم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے ان دروس میں جو بھی علماء آتے ہیں ہمارے سامنے، ان کی باتوں پہ غور و فکر کرنا ہے، خالی مزے نہیں لینے، آہا کیا درس دے دیا، کیا شعلے بیانی تھی، کیا لفاظی تھی، کتنا بڑا سر تھا، کتنا پیارا سر تھا، یہ چیزیں ان میں مت جایا کریں۔ قرآن حدیث کے جو دلائل جس سے ہماری اصلاح ہوئی، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے اور یہی مطلوب ہے۔ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو نمازوں سے چیک کیا، اکثر عشاء میں غائب، فجر میں غائب، باقی نمازوں میں آتے ہیں، اکثر ان کی رکعتیں چھوٹ رہی ہیں، ایک رکعت، تینوں رکعتیں اتحیات میں مل رہے یا جماعت ہی چھوٹ رہی ہے۔ ہم نے ان کو چیک کیا، مسلسل عادی، کبھی کبھار تو پکے نمازیوں سے بھی رکعتیں کر سکتی ہے، وہ عادی تھے، کبھی کبھار کی بات نہیں ہے، وہ عادی تھے جماعتیں چھوڑنے کے، فجر چھوڑنے کے، عشاء چھوڑنے کے۔ بعد میں ہم نے چند مہینوں کے بعد دیکھا مختلف جنگوں کے موقع پر وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھی نکلے، ہم نے پہچانا ایسے نمازوں کے ذریعے، یہ پہچان۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا کسی آدمی کے ساتھ مرحلہ وار میں اس مسئلے کو جو اس کا ہمارا موضوع کے ساتھ تعلق ہے وہ میں گفتگو کروں۔ کسی آدمی کے ساتھ آپ نے کوئی لین دین کرنی ہے، قرض وغیرہ دینا ہے یا لینا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، کاروباری شراکت کا معاملہ ہے، رشتہ داری وغیرہ کا معاملہ، اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کی دینداری کیسی ہے، اس کی نمازیں چیک کر، اللہ کی مساجد میں اس کے فرائض کی پابندی چیک کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، وہی اس کی دینداری ہے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ ہے، کسی اور کو چیک کیوں کر رہے ہو، پہلے اپنے آپ کو تو چیک کرو، آپ خود اپنے آپ کو چیک کرو، تمہارا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، آخرت میں ہمارا معاملہ کیا ہونے والا ہے، اپنا تجزیہ تو لو۔ اللہ کی مساجد میں جو تمہارا تعلق ہے، پانچوں وقت کی تمہاری نمازیں چیک کرو، تم اگلی صف میں ہوتے ہو، دوسری صف میں، آخری صف میں، یا کسی صف میں بھی نہیں ہوتے ہو، دوسروں کو چھوڑو اپنا تجزیہ بھی کر سکتے ہو۔ یہ ایسی پیاری کسوٹی ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی، اپنا تجزیہ پہ چھوڑو، پتہ چل جائے گا۔ اگر پانچوں وقت نماز مسجد میں باجماعت مل رہی ہے، شکر ادا کریں، خوش نصیب ہیں، آپ درست جا رہے ہیں، اور رب سے دعا کریں اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے، پوری زندگی ہی معاملہ چلتا رہے۔ اور اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، مرنے سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی، رب کے گھروں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، مساجد کے ساتھ۔ اسی لیے جامع ترمذی کے میں ہم اندر رہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل جنت کی کل 120 صفحے ہوں، ان میں سے 2/3 میری امت کی ہوگی، 2/3 80 بنتی۔ اللہ رب العالمین نے کتنا فضل دیا ہے اس امت کو، کل جتنے بھی جنتی ہوں گے 2/3 صرف اس امت میں، 80 صفحے، وہ بھی صفحے باندھ کر جنت میں جائیں گے۔ جنت کی خوبصورتی، وہاں کی کشادگی، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ایک دروازے کی چوڑائی دیکھیں، پہلی صف 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جائیں گے، وہ اگلی صف ہوگی پہلی، اس قدر چوڑائی ہے وہ 70,000 لوگوں کی صف، ایک دوسرے کے پیچھے لائن میں نہیں لگیں گے کہ دروازہ تنگ ہے ایک جائے پھر دوسرا جائے، نہیں، وہ 70 کے 70,000 ایک ساتھ جنت میں اپنا قدم رکھیں گے۔
کتنی چوڑائی ہوگی دروازوں کے اندازہ لگائیں. وہ اللہ کی جنت ہے جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. خالی دروازوں کی چوڑائی ہے. پہلا قدم رکھتے ساتھ ہی جو شادمانی، جو ہریالی، جو ٹھنڈک، کستوری کی خوشبو، محلات اور باغات، نہریں بہنے والی، وہاں کے تالاب اور حوض اور وہاں کی نعمتیں، یہ تو اللہ نے کچھ چیزوں کا تعارف کروایا ہے. بے شمار چیزوں کا اللہ نے خود فرمایا میں نے چھپا کے رکھی ہیں، تعارف ہی نہیں کروایا. کیا اس جنت کا سما ہوگا. اب ضمناً موضوع سے تعلق نہیں لیکن مسند احمد کی حدیث ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر موت ہوتی، اہل جنت جو پہلا قدم رکھیں گے جنت کے نظارے دیکھیں گے، اس قدر خوشی ہوگی انہیں. اگر موت ہوتی خوشی میں ان کے دل پھٹ جاتے، اس قدر وہ جنت کے نظارے. ابھی تو نعمتیں تلذذ حاصل تو بعد میں کریں گے، نظارے دیکھتے ساتھ ہی خوشی میں ان کے دل پھٹ جاتے. لیکن وہاں موت نہیں ہے، اللہ ان کے دل مضبوط کر کے پھر ان کو جنت میں بھیجے گا. اور اس حدیث کا دوسرا پہلو یہ ہے اہل جہنم کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا، وہاں کی تپش اور عذاب اور جو بھیانک مناظر ہوں گے، موت اگر دوبارہ ہوتی وہ جہنم میں جاتے ساتھ ہی مر جاتے، ان کے دل پھٹ جاتے ڈر اور خوف میں. لیکن موت نہیں. تو پہلی صف جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہیں گے. اس کے بعد پھر ستاروں کی طرح اس طرح. یہ جو صفیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اہل جنت کی، کیوں؟ میں نے کہا نا اہل علم قربان جائیے محدثین پر، سلف صالحین پر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک لفظ کی تشریح کر دی ہے، کوئی لفظ بھی چھوڑا نہیں. صفیں اس لیے کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو صفوں میں چیک کرو، جس صف میں یہاں ہو اسی صف میں قیامت کے دن کھڑے ہو. تم عادی ہو پہلی صف میں، ہمیشہ 5 نمازیں چل رہی، خوش نصیب ہو انشاءاللہ اگلی صف میں تم شامل، وہاں بھی صفیں قائم ہوگی. دوسری صف میں ہو تو دوسری صف میں. تو جتنا جلدی آتے اتنا جنت میں پہلے جا رہے، جتنا جلدی پہلے آ رہے ہو جنت میں پہلے جا رہے، اتنے ہی تمہارے درجات بلند ہیں. یعنی فکر کرنے کی ضرورت اس آدمی کو ہے جو دنیا میں کسی صف میں بھی کھڑا نہیں، بے نمازی کسی صف میں بھی نہیں، وہ وہاں بھی کسی صف میں نہیں ہو. یہاں ہم کس صف میں نماز پڑھتے ہیں؟ جو نمازی ہیں اگلی صف میں ہیں. یا چلو دیر ہو جاتی ہے، باجماعت نماز مل جاتی ہے، انشاءاللہ اہل جنت میں شمار تو ہے، اللہ اپنے فضل سے بھیجے گا. جو کسی صف میں نہیں ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہے ہی نہیں، اپنا تجزیہ کرے نا. آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں. ہم اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں لیکن کریں گے تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے، پابند ہو جائیں گے، حرام چھوڑنا پڑے گا، رشوت اور جھوٹ اور کچھ لذت والے گناہ ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے. اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے، غفلت میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر ہوشیار ہوگے تو مزے والی زندگی چھوڑنی پڑے گی. حالانکہ یہ ہماری بے وقوفی ہے، غفلت ہے. تجزیہ کرے ہر کوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں کہ منافقین پہ عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی. یہ واضح تجزیہ ہے نا. یہ عشاء اور فجر پڑھے ہی نہیں اور پکا مومن سمجھے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافق کی نشانی بتائی. باقی نمازیں پڑھتا ہے لیکن عشاء اور فجر ان پر بھاری پڑتی ہیں. بھاری پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، سست ہو کر آ جاتے ہیں. جو پڑھتا ہی نہیں اور کہے کہ میں تو منافق نہیں ہوں، وہ جانبداری سے کام لیتا، انصاف نہیں کرتا، وہ تجزیہ غلط کر رہا ہے. درست تجزیہ کرو تو میں منافق ہوں اگر نماز نہیں پڑھتا. یہ درست تجزیہ ہے. درست تجزیہ کریں گے تو اپنی اصلاح ہوگی نا. مرنے کے بعد تجزیہ کرو گے، جب فرشتوں پہ نظر پڑے گی، مرنے کے بعد اپنی اصلاح کریں گے، پھر تو واپسی کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہی مقصد تھا اس موضوع کے بیان کرنے کا. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. مرنے سے پہلے اپنا تجزیہ اس زندگی میں کر لو، اپنی نمازیں، اپنی فرائض اور اپنی زندگیاں چیک کر لو. صحیح بخاری کے ویسے تو حوالے ہم رفع الیدین، آمین بالجہر، فاتحہ
خلف الامام کے لیے دیتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کا حوالہ ہم نہیں دیتے۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو فجر نماز نہیں پڑھتے، اور یہ احادیث آپ سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جو مختلف عذاب دکھائے گئے، مجرموں کے عذاب، ایک مجرم دکھایا گیا جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، فرشتہ پتھر اٹھا کے زور سے اس کے سر کو مار رہا ہے، پتھر لڑک کے آگے جا رہا ہے، وہ جب تک پتھر اٹھا کے آئے اللہ اس کے سر کو دوبارہ صحیح کر دے۔ پتھر لگنے کی تکلیف تو ہے، بتایا گیا آخر میں نبی علیہ السلام کو قیامت تک برزخ میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا، باقی عذاب تو آخرت کا اس کے علاوہ۔ یہ کون تھا؟ وَكَانَ يَنَامُ عَنِ الْفَرِيضَةِ، یہ فجر کے وقت سویا رہتا۔ یہ حدیث ہے، یہ انجام ہے، اور ہم تجزیہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم فجر نہ پڑھے پھر بھی سمجھیں یہ حدیث کسی اور کے لیے ہے، یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، بے وقوفی ہے، غفلت ہے، ہم جان چھڑا رہے ہیں۔ میں جو فجر نہیں پڑھتا تھا اس کا یہ عذاب ہے، میں فجر نہ پڑھوں کہوں یہ عذاب کسی اور کو ملے گا، تو یہ ظلم، یہ انصاف نہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنا تجزیہ آپ خود کر لو، ابھی آپ کر سکتے ہو۔ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے خاص بندے، اللہ کو بیٹوں کی طرح محبوب ہیں۔ اللہ نے کتنا پیارا سوال کیا، یہی سوال کیا جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ یہودیو، تمہارا دعویٰ ہے تم اللہ کے خاص بندے ہو، تمہارے لیے خاص جنتیں ہیں، تو موت طلب کیوں نہیں کرتے؟ موت طلب کر لو نا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، سورہ البقرہ۔ اللہ نے فرمایا وہ قطعاً ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں لو یعمر الف سنہ، ہزار سال تک زندہ رہیں۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کو اب پتہ ہے جو اعمال ہم نے آگے بھیجے، مرنے کے بعد جو عذاب ملنا ہے وہ بڑے ہی خطرناک، سب پتہ ہے، ہم نے کون سی کھیتی بوئی ہے اور اس کا فصل کیا ہوگا پتہ ہے سب، قطعاً موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تورات میں تحریف اور رشوت کھانا، سود کھانا، احکامات بڑے لوگوں کے لیے تبدیل کر دینا، چھوٹے لوگوں پہ مسلط کر دینا، یہ سارے کرتوت ان کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو کیسے موت کی تمنا کریں گے؟ پتہ چلا مومن موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اب اللہ کے پاس آرام۔ اسی لیے جب نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی خواتین کی ملکہ کو بتایا، وفات کے وقت سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی تو مسکرا، دنیا سے جلدی جان چھوٹ جائے، مسکرا رہی۔ یہ اہل ایمان کی علامت، ان کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی، مسکرانے لگی، اس بات پر مسکرائی۔ دوسری خوشخبری جنت کی خواتین کی تم ملکہ ہو، دونوں باتوں پر مسکرا رہی۔ تو اللہ نے یہودیوں سے یہ سوال کہ اگر تم نے نیکیاں کی ہیں تو موت کی طلب کرو نا، نہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے کیا کیا گناہ آگے بھیجے۔ یہی معاملہ آخر میں عرض کروں ہماری دعاؤں کا ہے۔ اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، مسائل میں پریشان ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں کیسے قبول؟ اللہ کے ساتھ معاملات کو ہم درست کریں۔ یہاں یہ بھی کہا گیا کہ دعا مانگنے کے متعلق تھوڑی رہنمائی کریں، اس کے آداب کیا ہے۔ دعا مانگنے کے آداب میں لازمی بات یہ ہے، انسان جب دعا مانگے تو اللہ دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین کے سامنے، قبلہ رو ہونا دعا کے آداب میں سے، مزید قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ باوضو ہونا، اس سے فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کا وقت، سفر کے دوران، سجدے کے دوران، ان اوقات کا انسان اہتمام کرے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا آداب میں سے ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کریں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود و سلامتی پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، اور لیکن دعاؤں میں پہلے اپنے لیے استغفار مانگیں، گناہوں کی معافی۔ اللہ کو یہ دعا تمام دعاؤں سے زیادہ محبوب۔ اس کے بعد جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہم اللہ کے سامنے رکھیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ دعاؤں کے آداب میں سے یہ طریقہ ہے دعا کا۔ کبھی نا امید نہ ہو، تاخیر ہو جائے، معاملہ نہیں حل ہو رہا، مہینہ ہو جائے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، کبھی رب سے نا امید نہیں۔ یہ مت کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہے، کبھی نہیں، مانگتے رہے دعا۔
بعض مرتبہ اللہ تاخیر اس لیے بھی کرتا ہے، اللہ کو بندے کی یہ آہوداری پسند ہوتی ہے۔ ہم جس قدر پریشانی میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعا بھی عبادت ہے، بندے کے درجات بلند ہو رہے ہیں، بندے کے درجات بلند ہو رہے ہیں، یہ عبادت۔ اور اللہ رب العالمین اس کو آزماتا بھی ہے، میرے بارے میں اس کا گمان کیا ہے، کبھی اللہ سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آخری بات جو آپ نے موضوع سنا، اس کا فائدہ یہ ہے، اللہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کس وقت موت آ جائے۔ ابھی اس میں بیٹھے بیٹھے محفل میں آ سکتی ہے، صبح سے پہلے موت آ سکتی ہے۔ فرض کریں ابھی ہمیں موت آ جائے، آ سکتی ہے نا، کسی کو بھی کنفرم نہیں، تو کیا ہم مطمئن ہیں رب سے ملاقات کرنے کے لیے؟ اپنی زندگی سے مطمئن ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہوگا؟ فرشتوں سے ہم کہیں ہو میں تو فجر تو پڑھتا نہیں تھا، مجھے کچھ دن دو، میں فجر پابندی سے پڑھوں پھر آنا، فرشتے ہماری مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ یہ معاملہ ہے تو ہم ابھی اصلاح کر لیں۔ میں نے تو کچھ لوگوں سے جھوٹ بول کے مجھ سے منافع کمایا ہوا تھا، اور میں تو رشوت بھی لی تھی، میں نے سودی معاملات بھی کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا مال بھی کھایا ہوا ہے، ساری میں توبہ کر لوں، ان کو مال واپس کروں پھر آنا، فرشتے پھر آئیں گے؟ نہیں۔ یعنی اپنے معاملات موت سے پہلے ہم نے درست کرنے ہیں، ہم اپنا تجزیہ دنیا میں خود کر سکتے ہیں، وہ ہم نے کرنا ہے۔ یہی مطلب ہے اس موضوع کا، کہ اس کے بعد پھر اگر معاملہ آئے گا موت کا تو پھر توبہ نہیں۔ کیا اس آفیسر کو معلوم نہیں سائن کرتا ہوں تو مجھے لاکھوں روپے رشوت مل جاتی ہے، یہ حرام ہے، پھر بھی میرے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، یہ آنکھیں کیوں بند کرتا ہے؟ دیکھا جائے گا، ہمارا بھی پیٹ ہے، سارے ہی لوگ کر رہے ہیں، یہ جھوٹے عذر ہیں سارے، سب پتہ ہے اس کو میں حرام کھا رہا ہوں، جھوٹے عذر ہیں، لوگ بھی تو کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے دل کے کونے میں ضمیر ہے جو اس کو ہتھوڑے مار رہا ہے، یہ حرام، لیکن جان چھوڑا رہا ہے، سب کو پتہ ہے، اللہ نے فرما دیا بل الانسان علی نفسہ بصیر، انسان اپنے آپ سے بخوبی واقف ہے۔ میرے تعلقات نہ اجنبی غیر عورتوں کے ساتھ ہیں، میسیج پر باتیں، واٹس ایپ پر باتیں، ان کو دیکھنا اور پھر نظروں سے گندی چیزیں دیکھنا اور غیر عورتوں سے مزے لے کے گفتگو کرنا بیوی کے علاوہ، پتہ نہیں یہ معاملہ کر رہا ہوں اور یہ حرام ہے، کیا پتہ نہیں، سب پتہ ہے۔ اگر فرشتہ آ جائے تو پھر ہم کہیں گے اب ہمیں موقع دے، جا کے معافی مانگے، تو فرشتے آنے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مومنو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ موت تمہیں اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار بن چکے ہو، گناہوں سے تائب ہو چکے ہو، اللہ کے حکم پورے کرنے والے ہو، اس حالت میں موت آئے۔ تو یہ ہمارے موضوع کا خلاصہ تھا، ہم تجزیہ دنیا میں کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ نے عقل دی ہے، اپنا دین بھی واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے نیک والدین جو خالص توحید پر فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ ایک بابرکت پروگرام جن ساتھیوں نے اہتمام کیا ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جن نے کسی طرح سے بھی معاونت کی ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، مسجد کے نمازیوں کو توفیق عطا فرمائے، پانچوں وقت اگلی صف میں کھڑے ہونے کی وہ لالچ کا جذبہ اللہ ان کے اندر پیدا فرما دے، بڑی نیکی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ چل جائے اگلی صف میں ثواب کیا ہے، تم لڑ پڑو، قرآن دانی کر کے فیصلہ کرو۔ اللہ یہ سارے جذبات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض کی پریشانی دور فرما دے، بیمار ہیں جو اللہ انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ ہمیں نجات دے، اللہ دونوں جہانوں کی عافیت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔